کیا امام زمانہ کی تقلید ممکن ہے؟ سوال یہ ہے کیونکہ آپ کو اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں. شاید ان سے بڑا احمق آپ کو معاشرے میں نہ ملے. اس کی تقلید کرتے ہیں جس تک رسائی نہیں ہے، اور جن تک رسائی ہے ان کی تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. درست؟ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تقلید کا مطلب، جو پچھلی دفعہ بھی شاید تعریف آئی تھی میرا خیال ہے، کہ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں کی طرف رجوع کریں، اور ان لوگوں سے کہ جو جانتے ہیں اپنی ذمہ داری کو پوچھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. یہ ہے تقلید کا کانسیپٹ. قرآن، روایات سب کی سب عربی زبان میں ہیں، لساناً عربیاً. درست؟ جتنی خواتین یہاں پر آپ لوگ تشریف فرما ہیں، آپ میں سے کتنی ایسی ہیں جو دعوے دار ہیں کہ ہمیں عربی آتی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں عربی؟ یہ زیر زبر پیش لگا ہوا قرآن جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہزار غلطیاں کرتے ہیں. جس کے اوپر زیر زبر پیش لگا ہوا ہوتا ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے، اس کے باوجود اس کے پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں. اس کو خود کلمے کی شکل پڑھنے میں بھی غلطی کرتے ہیں اور اعراب کی بھی غلطیاں کرتے ہیں. درست؟ جبکہ یہ پکا ہوا کھانا ہے جو کھانا ہے ہمیں. اور اگر کہیں آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی عربی عبارت آ جائے جس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش نہ لگا ہوا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں کچھ ہو سکتا نا، ہماری اپنی زبان نہیں ہے. اچھا، یہ آپ گھبرائیں نہیں، یعنی اگر آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں تو یہ نیچرل چیز ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جو آپ کی زبان نہیں ہے، انگریزوں کو اردو دیں گے پڑھنے کے لیے، پڑھ لیں گے؟ وہ نہیں پڑھیں گے نا. مگر وہ اردو نہ پڑھنے پہ شرمندہ نہیں ہوتے، ہم انگریزی نہ پڑھ سکیں تو شرمندہ ہوتے ہیں. یہ ہمارے کمپلیکسز ہیں جو بولتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ جو آپ کی زبان نہیں ہے اس کو اگر آپ کو پڑھنے کے لیے دے دیا جائے تو آپ نہیں پڑھ پائیں گے. اس میں نہ کوئی شرمندگی کی بات ہے، نہ کوئی جھجک کی بات ہے کہ آپ تردد کے عالم میں اور سوچتے ہوئے بولیں کہ ہاں جی نہیں پڑھ پائیں گے. نہیں پڑھ پائیں گے. تو یہ جو فقہا حضرات ہوتے ہیں، ان کی جب پڑھائی شروع کرتے ہیں تو ابتدا کے تقریباً 3 سال کے لگ بھگ ان کو صرف عربی گرامر پہ مہارت دلوائی جاتی ہے. کیونکہ ہماری جو اصل کتابیں ہیں، مدر بکس جو ہیں، ان میں سے کسی پہ اعراب نہیں لگے ہوئے ہوتی، ان کو خود اپنی مہارت سے لگانے ہوتے ہیں. درست؟ اب جو کتاب آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں قرآن، جو کتاب آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں سنت، تو اس میں سے آپ کیسے اپنی ذمہ داری کو نکال سکتی ہیں؟ اور خدا نے ہمیں بغیر ذمہ داری کے چھوڑا بھی نہیں. آپ یہ کہیں کہ جی جب نہیں نکال سکتے تو ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی اس کے باوجود کہ ہم نہیں نکال سکتے ہیں، پروردگار عالم نے ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا ہے بہت ساری چیزوں کے. ڈوز اینڈ ڈونٹس ہماری گردن پر رکھے ہیں. نہ جاننا عذر نہیں مانا. نہ جانا، آپ کہیں جی مجھے نہیں معلوم تھا، جبکہ آپ معلوم کر سکتے ہوں، تو اس نامعلوم ہونے کو عذر نہیں شمار کیا شریعت نے. خوب، اب آپ کے پاس 2 طریقے ہیں. یا تو آپ خود جاننے والی بن جائیں، یا آپ جس طرح دوسرے موارد میں جہاں پر آپ خود نہیں جان رہے ہوتے دوسرے جاننے والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ یہاں پہ بھی وہی کام جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہے، جو آپ کی عقل کے مطابق ہے، اسی کو اپنائیں. بھئی آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے؟ کوئی ڈاکٹر ہے آپ میں؟ ایک ہی ہیں. خوب، اب یہ ایک اکلوتی ڈاکٹر ہیں، باقی سارے تو ڈاکٹر نہیں ہیں. اب کسی کو بیماری لاحق ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا نا، یا کتابیں کھول کے بیٹھ جائے گا. انگریزی میں چلیں جی اس کی ٹرانسلیشن کروا لی. ٹرانسلیشن بھی کروا کے کیا سمجھ پائیں گے آپ؟ بہت سے لوگ جو فن خوان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو افلاطون زمانہ سمجھتے ہیں، وہ ٹرانسلیشنز کے اوپر کام چلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ٹرانسلیشنز کے اندر پہلی چیز تو یہ کہ ٹرانسلیشن صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ ایک معلوم نہیں ہوتا. اور بہت سی جگہ پہ ٹرانسلیشن بہت ایکوریٹ ہوتی بھی نہیں ہیں، کیونکہ بعض چیزیں عربی زبان
کہ وہ جب اردو زبان میں آتی ہیں تو وہ لطائف جو عربی زبان میں ہیں وہ نہیں آپ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتے ہیں، ان کو آپ ٹرانسلیٹ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے 2 + 2 4 والا کام کرنا ہے، وہاں پر بعض اوقات 2 + 2 4 نہیں ہو رہا ہوتا، 2 + 2 کے اندر کچھ اتنی چیزیں چھپی چھپائی اس کے اڑوس پڑوس میں ہوتی ہیں کہ نتیجہ 5 نکل رہا ہوتا ہے، آپ 4 نکال رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ صرف 2 + 2 کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو اس کے اطراف میں چھپی چھپائی چیزیں ہیں وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ درست؟ خلاصہ کلام یہ کہ یہ مشکل ہے ہماری، اس کا حل ایک فطری ایک عقلی حل یہی ہے کہ آپ کو اگر نہیں معلوم، جس طرح میڈیکل سائنس میں اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں میں ایک ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہوں، خود یہاں پہ بھی آپ کا کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے، آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا، آپ کا موبائل خراب ہو گیا، اب تو موبائل سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے، آپ خود کھول کے بیٹھ جاتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ جو سروس سینٹرز ہیں وہاں پہ ہی بھیجتی ہیں نا، یا جہاں سے خریدا ہوگا اس کے پاس لے جائیں گے کہ بھائی یہ تو چل ہی نہیں رہا، یہ تو ٹھیک کروا کے دو، یا جو بھی ہے بہرحال پلس مائنس۔ خود آپ نہیں کم سے کم کھولیں گی، اتنی جرت آپ نہیں کرتی ہیں۔ ایک اتنے سے موبائل کے لیے آپ اتنی سینسیٹیو ہیں کہ اتنی جرت نہ کریں کہ خود سے کھول کے بیٹھیں، مگر دین کے لیے ہم لوگ اتنے سے بھی سینسیٹیو نہیں ہیں، اس کا خود ہی پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ درست؟ تو یہ ایک بہت ہی نیچرل سی چیز ہے کہ آپ جو ہے ایک جاننے والے کی طرف رجوع کریں۔ خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ کیا ہے وہ آیہ مبارکہ، وہ والی اتنی مشہور آیت ہے وہ ذہن سے نکل گئی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ فاسألوا اہل الذکر، یہ مجھے لگتا ہے حافظ ہیں، آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو یہ بھی کچھ ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، احسنت، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں کی طرف رجوع کرو، خوب قرآن نے کہا ہے۔ خوب اصل جاننے والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی حقیقتاً کوئی جاننے والا اس کائنات میں موجود ہے تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کی طاہر اور طیب اولاد ہے۔ یعنی رسول خدا کے بعد اگر کوئی اس کائنات میں جاننے والا ہے تو وہ 12 امام ہیں، جو کہیں آپ حقیقتاً جو جاننے والے ہیں، جو واقعاً جانتے ہیں، ہر چیز پر ان کا احاطہ ہے، وہ 12 امام ہیں۔ تو اول درجے میں تو فاسألوا اہل الذکر یہ کہتا ہے کہ جاؤ جا کے امام سے جا کے پوچھو، لیکن اگر فرض یہ ہو کہ امام تک ہماری رسائی ہی نہ ہو، جس امام سے مجھے پوچھنے کو کہا جا رہا ہے اس امام تک میں پہنچ ہی نہیں سکتا، تو میں پھر کیسے امام کی تقلید کروں گا؟ اچھا، میں ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے، دیکھیں رسول کے بعد ہم امامت کی جو بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ مثلا اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ رسول کسی کو بھی معین کر کے نہیں گئے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بابا رسول تو جا رہے ہیں مگر لوگوں کی ضروریات تو موجود ہے نا، علمی ضروریات، عملی ضروریات، اخلاقی ضروریات، دین کے حوالے سے ضروریات، لوگوں کو دین کے بارے میں معلومات، یہ تو سب ابھی بھی موجود ہی ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ رسول کے جانے سے دین کی ضرورت بھی ختم ہو گئی، تو کوئی تو ہو جو دین دے۔ اب اگر رسول نہیں ہیں اور جاتے ہوئے کسی کو معین کر کے بھی نہ جائیں تو یہ رسول کا دین تو لاوارث ہو جائے گا، جو ہوا وہی ہونا تھا۔ یعنی ابھی تو اہتمام کر کے گئے ہیں تو یہ حال ہوا ہے، اتنے ڈاکو موجود تھے وہاں پر ڈاکہ ڈالنے والے، خود نہ اگر کر کے جاتے اہتمام، اصلا معقول نہیں ہے کہ اہتمام نہ کر کے جاتے۔ سب سے زیادہ دین کا درد اگر کسی شخص کی دل میں ہوگا تو وہ رسول کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، جس نے اتنی مشکلات، اتنی مشقتیں، اتنی صعوبتیں اٹھائی ہیں اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور پھر کہیں جا کر خطبہ غدیر میں اس مقام تک پہنچے کہ میں نے تمہیں تمام حلال و حرام پہنچا دیے یا نہیں پہنچائے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، یعنی کلیات حلال و حرام۔ اب اس دین کو لاوارث چھوڑ کے چلے جائیں رسول اس دین کو چھوڑ دیں، ان لوگوں کے حوالے کر دیں کہ جو پنجے تیز کر کے بیٹھے ہوئے کہ رسول جائیں تو پھر ہم اپنا کام شروع کریں دوبارہ سے۔ وہی جو پنجے تیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، چاہے وہ منافقین ہوں جو ظاہری طور پر 8 ہجری میں اسلام لے آئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، مگر ابھی بھی دل میں ان کے کینے موجود ہیں اور منتظر ہیں اس بات کے کہ رسول کی آنکھیں بند ہوں، ان کی اولاد نہیں ہے، تو پھر یہ دین تو ہمارے ہی حوالے ہونا ہے۔
چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، یہ پنجے گاڑ کے بیٹھے ہوئے، تیز کر کے بیٹھے ہوئے۔ ادھر اللہ کے رسول نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، ادھر قرآن نے کہہ دیا کہ الیوم یئس الذین من دینکم، آج یہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، اس لیے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں رہے تھے کہ یہ کام ہونا ہے، کیونکہ ابھی تک غدیر سے پہلے رسمی طور پر تو امیر المومنین نے کو پیغمبر نے نصب نہیں کیا تھا اپنی خلافت بلا فصل کے اوپر، صحیح ہے، قرائن موجود تھے کہ کہتے آ رہے تھے کہ تم بنو گے تم بنو گے تم بنو گے، مگر اعلان کرنے کے جی بن گیا، وہ اعلان غدیر سے پہلے نہیں ہوا ہے، اور یہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس موقع پہ کچھ ہونا ہے، لہذا یہ بس اسی چکر میں تھے کہ کب رسول کی آنکھیں بند ہوں اور کب ہم واپس پلٹ جائیں۔ ادھر ولایت کا اعلان کر کے پروردگار عالم کی طرف سے یہ آیت نازل ہوگی کہ اب تو یہ بالکل ہی مایوس ہو گئے، یعنی جو یہ چاہ رہے تھے ان کی ساری پلاننگز کے اوپر پانی پھر گیا، کہ پروردگار عالم کے اس حبیب نے ایک دین کا درد رکھنے والا شخص معین کر دیا کہ دین اگر تمہیں لینا ہے تو اس شخص سے لینا ہوگا، درست؟ تو اول تو یہی ہے، اور ان کی اولاد ہیں۔ جو ضرورت رسول کے بعد تھی، مگر کیا امام زمانہ کی غیبت میں وہ ضرورت نہیں ہے؟ وہ امام زمانہ تشریف لے کے جا رہے ہیں پردہ غیبت میں، اللہ ان کو غائب کر رہا ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر رہا ہے، مگر کیا لوگوں کا پیدا ہونا بند ہو گیا؟ لوگوں کی دین کی حاجتیں اور ضرورتیں ختم ہو گئیں؟ اب دیکھیں، رسول کے بعد یہ آپشن موجود تھا کہ رسول دین کو ایک ایسے شخص کے حوالے کرتے کہ جو ہر اعتبار سے کامل تھا اور ہر اعتبار سے آپ کی دینی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، کوئی بھی ایسپیکٹ ہو دین کے حوالے سے وہ اس کو پورا فلفل کر سکتا تھا۔ لیکن اب امام زمانہ تو آخری معصوم ہے، اب ان کے بعد تو کوئی معصوم ہے نہیں، اب اتنا واسٹ انداز سے تو کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا نا کہ آپ کہیں جی پورا دین ان کے حوالے، اب وہ سیاہی کرے یا سفیدی کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اتنا دین حوالے کرنے کے لیے عصمت کی ضرورت تھی۔ وہ عصمت کے بغیر اس طرح بلائنڈلی کسی کے حوالے دین نہیں کیا جا سکتا کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے سارا دین اس کے حوالے کر دیا کہ تم سیاہی کرو تم سفیدی کرو، اگر مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو سیاہی اور سفیدی کا اختیار رکھنے کے باوجود کبھی سیاہی کی طرف نہیں جائے گا، ہمیشہ سفیدی کی طرف جائے گا، لہذا اس انداز سے تو نہیں کہا جا سکتا تھا۔ لیکن بالآخر جس محدود دائرے میں یہ کام ہو سکتا تھا اتنا تو کرنا ذمہ داری بنتا ہے امام کی، یا نہیں بنتا؟ تو جن امور کی حد تک فقیہ ایک کام انجام دے سکتا تھا، ائمہ علیہ السلام نے اور خاص طور پہ امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے بعد یہ اپنی ذمہ داری اس کے حوالے کی ہے۔ دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شاید سنی ہوئی ہوں گی یقیناً آپ کی روایتیں، کہ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ایک 11ویں امام کی ہے ایک 12ویں امام کی ہے۔ 11ویں امام کی مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ جس فقی کے اندر یہ چار کوالٹیز پائی جائیں، حافظ سائنا لنفسہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا ہو، حافظا لدینہ اپنے دین کا حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا لہوا ہو اپنی خواہشات کا تابع نہ ہو، مخالف ہوا خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو، مطیعا لامر مولا ہو اور خدا کے اور مولا کے احکام کا پابند ہو، ان کی فرمان برداری کرنے والا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کو چاہیے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ یہ جو میں ابھی لمبا کر رہا ہوں، میں ایک خاص مقصد ہے کہ ایک سوال اور آگے آنے والا ہے، اس پہ ذرا ذہن توجہ رکھیے گا تو اس کا بھی جواب اس کے ضمن میں آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے گا، درست جی؟ فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں۔ یہ امام عسکری علیہ السلام کی 12ویں امام علیہ السلام کی روایت، یہ بھی بہت مشہور و معروف روایت ہے،
مولا فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجَعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، اور بعض نسخوں میں یہ ہے کہ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، میں یہ والا بول رہا ہوں، نہیں یہ والا، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، جو بھی واقعات اور مسائل آپ کو پیش آئیں، اما الحوادث الواقعہ، پیش آنے والے واقعات اور حادثوں میں، فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا، اس میں ہمارے راویان حدیث جو اس زمانے میں جن کی طرف یہ ارجاع دیا جا رہا ہے وہ فقہا ہوا کرتے تھے، ان کی طرف رجوع کریں. فإنہم حجتی علیکم وأنا حجت اللہ علیہم، میری طرف سے یہ تمہارے لیے حجت ہیں اور خدا کی طرف سے میں ان کے اوپر حجت ہوں. دیکھیں کسی بھی شخص کا کسی دوسرے شخص کے اوپر حق نہیں ہے. ہم سب بیٹھے ہو نا، سب حق کے اعتبار سے میرا آپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، آپ کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، الا یہ کہ خدا کسی کو کسی کے اوپر ذی حق بنا دے. پیغمبر اور ائمہ کو خدا نے ذی حق بنایا ہے، خدا نے مومنین کے اوپر ان کو اولویت دی ہے، درست؟ اور یہ جن کو اولویت خدا نے دی ہے، جو خدا کی طرف سے حجت ہیں خدا خلق کے اوپر، یہ حجت خدا اگر کسی کو حجت بنا دیں تو وہ بھی خود بخود حجت بن جائے گا. چین بن گئی نا بھائی، میرے اوپر نہ کسی انسان کو، عام انسان کو حق ہے، نہ نبی کو، نہ امام کو، درست؟ خدا نے کہا النبی اولی بکم بالمؤمنین من انفسہم ومن کنت، اور نبی نے کہا ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا. نبی مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ اولویت رکھتا ہے، خدا نے کہا. من کنت مولا رسول نے کہا تو علی بھی اولویت، امام بھی شروع ہو گئے، پھر امام سے سلسلہ چلتا رہا. اب یہ 12واں امام اگر جاتے ہوئے کہے کہ میرے بعد یہ فقہا تمہارے اوپر حجت ہیں، تو ان کی بات ماننا گویا آپ امام کی بات مان رہے ہیں. یہ جو تقلید کہتے ہیں نا ہم ڈائریکٹ، یہ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ ہم اگر فقہا کی بات مانتے ہیں تو یہ حقیقتاً امام کی بات ماننا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ میں سے کوئی ٹیچر ہیں؟ خوب 2-3 ٹیچر ہیں آپ میں سے. خوب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو فرض کریں اسکول میں آپ جاتی ہیں، پرنسپل نے آپ کو بلایا، آپ کیا کرتی ہیں؟ کلاس میں جاتے وقت آپ کسی ایک بچے کو مانیٹر بنا کے چلے جاتے ہیں اور اس کو کیا بولتے ہیں لوگوں کو؟ بھائی اس کی بات ماننا، درست؟ اب اس کی بات وہ کیوں مانے بھائی؟ وہ تو انہی کی طرح کا بچہ ہے نا، پڑھنے جتنی فیس یہ بیٹھا ہوا بچہ دے رہا ہے اتنا یہ کھڑا ہوا بھی دے رہا ہے، کوئی زیادہ فیس تو نہیں دیتا. ممکن ہے یہ جو کھڑا ہوا وہ احمق ہو اور جو بیٹھا ہوا وہ ذہین بچہ ہو، مگر کسی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے نا، بعض پالیسیز ہوتی ہیں کہ کلاس کے سب سے شریر بچے کو اور شیطان بچے کو جو مانیٹر بنا دو، تو شیطانیاں تو اسی نے پھیلانی ہے، وہ خود ہی اب مانیٹر بن جائے گا، تو اب کون شیطانیاں پھیلائے گا؟ تو آپ نے اسی پالیسی کے تحت ذہین کو نہیں بنایا، شیطان کو بنا دیا جو ذہین نہیں تھا. تو ذہین تو اس سے زیادہ یہ ہے، پھر یہ کیوں اس کی بات مانے؟ وہ اس کی بات اس لیے مانے کہ ٹیچر نے کہا کہ اس کی بات مانو. ٹیچر کی بات آپ پہ ماننا ضروری ہے سسٹم کی وجہ سے، اور اس ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے اس بچے کی بات ماننا ضروری ہے. وَإِلَّا اگر یہ ٹیچر نے نہ کہا ہوتا تو سب اس کی بیٹھے پٹائی کر رہے ہوتے مثلا. لیکن ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے یہ آ گیا اوپر. یہی سسٹم ہے سارا، دین کا بھی سسٹم یہ ہے. نبی، امام، ہم آپ سب برابر تھے. پہلے اللہ نے رسول کو مقدم کیا، رسول کے بعد ائمہ کو مقدم کیا. اب جب امام زمانہ جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انا حجت اللہ علیہم، میں ان پر حجت ہوں خدا کی، اور یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت. اب اگر آپ ان کی بات مان رہی ہیں تو کس کی بات مان رہی ہیں؟ حقیقت میں امام کی بات مان رہی ہیں آپ. تو آپ فی الواقع امام ہی کی تقلید کر رہی ہیں. لیکن یہ جو صرف گروہ ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم بات سے انہی کی بات مانیں، یعنی انہی سے ہی ڈائریکٹ لیں. ایک سرفر آیا تھا میرے پاس بھی، اس کی بغل میں تھی جناب من لا یحضر الفقیہ کا ترجمہ. ایک سوال اس میں دیا ہوا، بعد میں اس کی بھی عرض کرتا ہوں. اس کی بغل میں تھا من لا یحضر الفقیہ، ایک ہماری بہت ہی معتبر کتابوں میں سے کتاب ہے، جو کتب اربع ہیں 4 کتاب میں، ان میں سے ایک کتاب ہے جس کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے. یہ اس کی بغل میں تھی، یہ نہیں اس کا ترجمہ. اس میں بہت ساری چیزیں اس نے ہائی لائٹ کی ہوئی تھیں. میں نے کہا یار ساری چیزوں کو تم سائڈ میں رکھ دو. روایتوں کے اندر ایسی روایتیں موجود ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں. خرگوش کا گوشت کھانا
ایک ہی ٹاپک ہے نا, ایک ہی امام محمد باقر علیہ السلام, اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو. ان سے پوچھا ایک شخص نے آ کے, جی گوشت کھانا کیسا ہے؟ امام نے کہا کھا لو. دوسرا اسی امام کے پاس آیا, ابھی تو زمانہ بھی چینج نہیں ہوا اور امام بھی چینج نہیں ہوئے, پوچھا کیسا ہے؟ کہتے ہیں نہ کہو, حرام ہے کھانا. اب مجھے یہ بتائیں, جو بغل میں یہ من لا یحضر الفقیہ, اس سے میں نے پوچھا تم یہ بتاؤ اس میں آپ کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے, کرو گے کیا؟ امام تو دونوں باتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کھا بھی لو, کہہ رہے ہیں نہیں بھی کھاؤ. کوئی جواب نہیں اس کے پاس. لیکن مسئلہ ہے کہ مرغے کی ایک ٹانگ ہوتی ہے یا دو, یہ تو ماننے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں مانے تو وہ ایک ٹانگ کا ہے. اگر آپ اصرار شروع کر دیں مرغے کی ایک ٹانگ ہے تو 10 لوگ آپ کو 2 دکھا رہے ہوں گے نا, آپ کہیں گے نہیں ایک ہی ہے, اس لیے کہ آپ کو ماننا نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ الا ماشاء اللہ, بالکل شیخ اعظم انصاری کی ایک کتاب ہے مقاصد, اس کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں انہوں نے بالکل ابتدائی صفوں پر 2 روایتیں نقل کی ہیں جو اسی طرح آپس میں ٹکرا رہی ہیں. روایتیں ہیں فضلہ کی خرید و فروخت کے بارے میں, آیا فضلہ بیچا جا سکتا ہے نہیں بیچا جا سکتا. ایک میں کہا امام نے حرام ہے اس کا کمائی, ایک میں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. اب بالآخر آپ کیا کریں, مانیں گے اس کو حرام مانیں گے یا حلال مانیں گے؟ حرام و حلال تو جمع نہیں ہو سکتا نا, آپ کہیں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم کہیں اگر فرض کرو 1 کلو آپ نے بیچنا ہے تو ½ کلو حرام ½ کلو حلال, بالآخر یہ حلال ہے یا حرام ہے, دونوں چیزیں قابل جمع نہیں ہیں. اب ان احمقوں سے بندہ پوچھے کہ تم کرو گے کیا, یہ بغل میں تو لے کے گھوم رہے ہو, کیا کرو گے اس موقع پہ؟ کوئی جواب نہیں ان کے پاس, لیکن ماننا بھی نہیں, ہم تو امام سے لیں گے. الا ماشاء اللہ, میں نے کہا نا, یہ تو میں نے صرف 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. بے تحاشا موارد آپ کو ایسے ملیں گے کہ جہاں پہ روایتوں میں ٹکراؤ موجود ہے. کہیں ٹکراؤ ایسا ہے کہ بالکل جس کو بقول ایرانیوں کہتے ہیں شاخ بے شاخ, جس طرح 2 بکرے لڑ لو نا, بالکل سامنے ٹکر پہ. بعض ایسا ہے, بعض کسی اور انداز میں ہے, بعض میں آپ کچھ پلس مائنسز کر پاتے ہیں, بعض میں نہیں کر پاتے ہیں. بالآخر کیا کرے گا انسان ان موارد میں جہاں پر یہ مشکلات کھڑی ہوں گی؟ پھر امام کیا کریں گے؟ کون سے امام سے مدد لے گا جا کے؟ کون سے امام کی تقلید کرے گا؟ اگر کہیں 5ویں اور 6ٹھے امام کی بات ٹکرا جائے تو کون سے امام کو لے گا؟ باپ کو لے گا, بیٹے کو لے گا, کس کو لے گا؟ یہ مشکلات تو ہیں. تو ایک چین اور ایک سسٹم بنایا ہے خود اہل بیت علیہم السلام نے, اور وہ سسٹم یہی ہے کہ ہم جب پردہ غیبت میں ہیں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کی طرف رجوع کرو. ہم تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن جن تک پہنچ سکتے ہو, جن فقہا تک تمہاری رسائی ہے, جن فقہا تک تم پہنچ سکتے ہو, اپنا دین ان سے لو. اور یہ جو بات ہے یہ ائمہ کی زندگی میں بھی ہوتی رہی ہے. میں 1-2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یونس ابن عبد الرحمن, ایک شخص نے آ کے کہا, دور دراز سے آیا مولا کے پاس, مولا میں اتنی دور ہوں. مثلا وہی والی بات ہے, آج کل کا تو زمانہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں 10 مرتبہ کسی آقا کو فون کر لیں اور اپنے مسئلے حل کروا لیں, یا 10 دفعہ ایک ہی کو نہ کریں, 10 آقاؤں کو فون کر لیں تو اپنے مسئلے حل کروا لیں. جب یاد آیا آپ نے فون کر دیا, ٹائم بھی نہیں دیکھا کہ کیا ٹائم ہوا, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, مناسب ہے یا نامناسب ہے, بغیر دیکھے آپ لوگ کال کر دیں, اور کرتے بھی ہیں درست. لہٰذا لیکن اس زمانے میں تو یہ اویلیبلٹی نہیں تھی. ائمہ کے زمانے میں وہ آ کے کہتا ہے کہ مولا میں ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس پہنچ نہیں سکتا ہوں. ہمارے علاقے میں یونس ابن عبد الرحمن ہے جو آپ کے اصحاب میں سے ہے, راویان حدیث میں سے ہے. افا یونس ابن عبد الرحمن ثقۃ ناخذ معالم دینی, آیا یونس ابن عبد الرحمن قابل بھروسہ انسان ہے, میں اس سے اپنا دین لے سکتا ہوں؟ امام نے کہا نام لے سکتے ہو. یہ تقلید نہیں ہے, مگر کیا یہ جو یونس ابن عبد الرحمن ہے یہ کیا بتائے گا؟ اپنا مسئلہ بتائے گا, قیاس تو نہیں کرے گا نا. ابو حنیفہ تو نہیں ہے, یہ اصحاب خاص میں سے ائمہ کے. آپ خود سوچیں کہ ایک امام اس کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں اس سے اپنا دین لے سکتے ہو. زرارہ ابن آیون, کسی نے آ کے امام سے پوچھا, کہا اس الحاظ شخص, اس شخص سے جا کے سوال کرو, اور زرارہ کی طرف اشارہ کیا. ابو بشیر مرادی, محمد ابن مسلم, یہ وہ افراد ہیں کہ جس کو کہیں کہ انتہائی خاص شاگرد ائمہ علیہ السلام کے, تربیت شدہ امام علیہ السلام کے. اور ائمہ نے خود لوگوں کو کہا جاؤ اس سے پوچھو, اس سے پوچھو, اس سے پوچھو, اس سے پوچھو.
اب جو آپ امام کے کہنے پہ یونس ابن عبد الرحمن سے یا زرارہ سے یا ابو بصیر سے جا کے سوال کریں تو آپ کہیں جی میں کیوں ان سے پوچھوں، وہاں تو امام موجود ہیں، ہم تو ابھی غیبت کی بات کریں، ہماری تو رسائی نہیں ہے ان کو۔ بھائی فرض کریں کوئی شام سے اٹھ کر آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ سفر کی مشکلات ہی ہیں نا، امام کہتے کہ نہیں اگر آ سکتے ہو پیسے ہیں تو آؤ میرے پاس آؤ، امام سے پوچھنا ضروری ہے، کہہ سکتے تھے نا امام نے تو ان میں سے کسی ایک مورد میں نہیں کہا کہ ہاں آؤ، نہیں ڈائریکٹ میرے پاس آؤ۔ بلکہ غیبت صغریٰ میں تو امام نے تربیت یہی دی ہے کہ آپ میرے پاس ڈائریکٹ نہ آؤ، بلکہ صرف امام زمانہ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اگر 11ویں امام اور 10ویں امام کے حالات بھی پڑھیں نا تو اس میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ انہوں نے لوگوں سے ڈائریکٹ انٹریکشن بند کر دیا تھا، بہت کم ڈائریکٹ انٹریکشن کرتے تھے، ورنہ ان کا انٹریکشن وہی وکلا کے ذریعے ہوا کرتا تھا۔ اگر ضروری ہوتا تو میری عقل اگر اتنی کام کر رہی ہے تو امام کی تو مجھ سے زیادہ کام کرنی چاہیے نا۔ کوئی بھی کسی وسیلے سے آتا ہے، امام کہتے ہیں یہ کیا حرکت کی ہے تم نے، مگر میں کیا زندہ موجود نہیں تمہارے درمیان، کیوں ادھر ادھر سے ہو کر آتے ہو میرے پاس، یہ کیوں اپنے مسائل ادھر ادھر سے بھیجتے ہو، خود کیوں نہیں آتے ہو؟ آپ کو کوئی ایک روایت بھی اس طرح کی نہیں ملے گی جس میں ائمہ نے ان افراد کی سرزنش کی ہو، بلکہ میں نے کہا نا برعکس آپ کو یہ روایتیں ضرور ملیں گی کہ ائمہ نے خود کہا کہ جا کے فلاں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو۔ یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ تقلید امام اس زمانے میں قطعاً امام کی خود کی اپنی تقلید کرنا وظیفہ ہمارا نہیں ہے، خود امام سے جا کے سوال کرنا یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے۔ اپنے سوالات کو فقہا سے پوچھیں، اور فقہا جو ہیں انہی قرآن و روایات سے جو ائمہ سے ان تک پہنچے ہیں انہی میں استنباط کرتے ہیں اور وہ نتیجے آپ کو دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت میں آپ کی خدمت میں جس کتاب کا نام ابھی میں نے لیا نا فقی من لا یحضر الفقی، یہ سمجھیں کہ شیخ صدوق کی توضیح المسائل تھی، یہ شیخ صدوق کی توضیح المسائل تھی۔ کسی علاقے والوں نے شیخ صدوق سے خط لکھا کہ جناب ہم آپ کی مثلاً زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی فقی موجود نہیں ہے تو ہم کیسے عمل کریں؟ تو شیخ صدوق نے یہ کتاب لکھی، نام اس کا کیا ہے؟ من لا یحضرہ الفقی۔ یہ کتاب ان افراد کے لیے ہے کہ جن کے پاس کوئی فقی موجود نہ ہو، درست؟ تو یہ ان کی تو توضیح المسائل ہے، لیکن اگر آپ اس کو کھولیں گے تو جس طرح یہ ہمارے آغا سیستانی کی توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے مسئلہ نمبر یہ، مسئلہ نمبر 2، مسئلہ نمبر 3، مسئلہ نمبر 4، مسئلوں کی شکل میں لکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ کو مسئلوں کی شکل میں نہیں ملے گا، وہاں پر آپ کو حدیثوں کی شکل میں ملے گا۔ مثلا جو فتویٰ انہوں نے دیتے تھے اس فتویٰ کو جس حدیث سے نکالتے تھے وہ اس حدیث کو ہی فتوے کے طور پہ کوٹ کرتے تھے وہاں پر، لہذا وہ حدیثوں کی کتاب بن گئی۔ حقیقتاً دیکھیں تو یہ فتوے ہیں ان کے کہ جو انہوں نے ان لوگوں کے لیے لکھے کہ جن کی ان تک رسائی نہیں تھی۔ تو یہ آہستہ آہستہ ریفارم ہوتی رہی شکل، اس کی شکل چلتے چلتے اب بجائے اس کے کہ حدیثوں کو بیان لے کر آئیں، بھئی آپ نے ایک حدیث لکھ دی، مثلا ٹکراؤ والی میں بھی جو شیخ صدوق کے نزدیک معتبر حدیث تھی انہوں نے وہ لکھ دی فتوے کے طور پر، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ حدیث آتی ہے کوئی دوسری حدیث بھی لا کے دے سکتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ چینج ہوتا رہا۔ اب یہ حدیثوں کا جو نچوڑ اور ایکسٹریکٹ بنتا تھا اس ایکسٹریکٹ کو مسئلوں کی شکل میں بیان کرنا شروع کر دیا، وَإِلَّا ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حدیث یا عمومی حدیث یا خصوصی حدیث اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہوتا ہے۔ جس طرح اب میں مثال تو اچھی نہیں دینے کے لیے سمجھانے کے لیے، لیکن بلاخر سمجھانے کے لیے شاید ایک اعتبار سے بہتر ہو وہ یہ کہ جس طرح آپ ڈرامہ دیکھتی ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں اسی طرح آپ کے سامنے آ جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کتنی کہانیاں ہوتی ہیں اور کن مراحل اور کہانیوں سے گزر کر یہ ڈرامہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پردے کے پیچھے کیا کیا کچھ ہوا ہے اس کی طرف تو ہماری نگاہیں نہیں ہوتی نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، درست؟ یہی صورتحال فتوے کی ہوتی ہے، ہم وہ فتویٰ سمجھیں اس ڈرامے کی طرح جو بھی چل رہا ہے، لیکن یہ کتنی لڑائی جھگڑے فقہا کے آپس میں ہوئے ہیں، کتنا انہوں نے علمی پلس مائنسز کیے ہیں اور اس کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں، وہ تو ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہمارے تک پہنچانے کی ان کو ضرورت بھی ہے۔
کیونکہ بہت ساری چیزیں ٹرمنالوجی آپ کی تو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی. درست. لہذا یہ جو چیز ہے کہ ہم امام کی تقلید کریں، فی الواقع ہم امام ہی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، مگر امام کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی واسطے کے ذریعے سے، بے واسطہ آغا سیستانی، بے واسطہ آغا خمینی، بے واسطہ آغا خوئی، بے واسطہ آغا خامنائی، بے واسطہ آغا ایکس وائی زیڈ. آپ اصل میں تقلید کر رہے ہوتے ہیں امام کی. لہذا وہ جو کہتے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے آج کے زمانے میں، غیبت کے زمانے میں. ترجمہ کبھی بھی اصل نہیں ہو سکتا. اس کا سب سے بڑا ثبوت، شرعی ثبوت یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے یا حرام؟ ہاں، ترجمہ، ٹرانسلیشن. اس کا مطلب یہ کہ خود شریعت اس ٹرانسلیشن کو قرآن نہیں مان رہی. اگر شریعت اس کو قرآن مانے تو قرآن کو تو ٹچ کرنا بغیر وضو کے حرام ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ٹرانسلیشن وہ ایکچوئل چیز ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو خالی ٹرانسلیشن کے اوپر ہم کیسے بنیاد بنا سکتے ہیں اور ہم کہیں ہم تو دین جو ہے وہ آئمہ سے لیں گے؟ اس حدیث میں سچی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، ٹکرانے والی حدیث ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ لہذا کلمۃ حق فیراد بہل باطل، امیر المومنین نے صفین کے میدان میں کہا تھا جب قرآن نیزے پہ بلند کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی ہم حکم خدا کا صرف مانیں گے اور فیصلہ قرآن کرے گا، تو امیر المومنین نے کہا تھا کلمۃ الحق، بات صحیح کر رہے ہیں، یہ قرآن کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے، مگر یہ گمراہ کر رہے ہیں، باطل کا ارادہ کر رہے ہیں. میں قرآن ناطق تمہارے درمیان موجود ہوں، میں تمہیں مثلا فرض کرو منع کر رہا ہوں کہ یہ حرکتیں مثلا جنگ کو نہ روکو، لیکن نہیں مانے وہ لوگ. یہی کام یہ لوگ بھی کر رہے ہیں. بات اپنی جگہ پر صحیح کر رہے ہیں کہ امام کی تقلید ہونی چاہیے، مگر ہم کر ہی امام کی تقلید رہے ہیں، کیونکہ وہ جس ویو سے وہ بول رہے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے. جو پاسبل طریقہ ہے وہ یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. لہذا یہ بات، یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.